بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام کی روشنی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لشکر اسامہ کی روانگی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف سے لشکر اسامہ کو روانہ ہونے کا حکم دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جزیرہ عرب سے ملحقہ ریاستوں میں ایک ریاست رومی ریاست بھی تھی جو شام میں ان کا ایک کیمپ آفس تھا، یعنی شام کا علاقہ رومیوں کے قبضے میں تھا، جو جزیرہ عرب کے بہت سے شمالی علاقہ جات یعنی ناردرن ایریا پر رومی سلطنت قابض تھی۔ یہ I'm talking before اسلام، چونکہ اسلام سے پہلے ان رومیوں نے عرب کے شمالی علاقے پہ قبضہ کر لیا تھا، یورپ سے آ کر عرب تک پہنچ چکے تھے۔ ان علاقوں کے عمرا یعنی مناط یافتہ طبقہ ہے جس کو آج سمجھیں عمرا کا مطلب بیوروکریٹس، ٹیکنوکریٹس، اور جو قانون سے بالا، ہمارے ریاستوں میں کسی قسم کا کوئی قانون ان پر لاگو نہیں ہو سکتا، وہ بھی عمرا ہی کے زمرے میں آئیں گے۔ عمرا رومی حکومت نامزد کرتی تھی، جو رومی حکومت کے احکام پوری قوت سے نافذ کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان علاقوں میں دعوت کا کام شروع کیا، دائی اور لشکر روانہ کیے۔ مسلمانوں کا ایک طریقہ رہا ہے کہ سب سے پہلے دعوت فکر دیتے ہیں، یعنی what is your purpose of life, why Allah created us۔ دائی اور لشکر روانہ کیے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے دائی کو روانہ کیا اور حضرت وحیہ کلبی رضی اللہ عنہم کو رومی بادشاہ ہرقل کے نام خط دے کر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے روانہ فرمایا۔ آپ نے اس خط میں اسے یعنی اس بادشاہ رومی کا جو بادشاہ ہرقل ہے اس کو اسلام کی دعوت دی، لیکن چونکہ اسلام نہایت ہی خوبصورت اپ ٹو ڈیٹ دین ہے، جیسے یہ آپ گاڑیاں دیکھ رہے ہیں خوبصورت ترین مہنگی ترین، اسی طرح اسلام آج کے دور کے لیے عالم وجود کے بھلائی کے لیے بھیجا گیا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت اسے دی، لیکن اس نے خط پڑھ کر دشمنی کا اظہار کیا اور نہایت ہی فرعونیت تکبر کے ساتھ جارحانہ عزائم پر اتر آیا۔ حد تو یہ ہے کہ اس نے قاصد کو بھی ہلاک کر دیا۔ رومی سلطنت کی ہیبت کو پاش کرنے اور عربوں پر اس کی دہشت قائم کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فنڈامنٹل پالیسی بڑی واضح طور پر بنائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پالیسی بڑی واضح بنائی تھی۔ اسی مقصد کے پیش نظر اسلامی لشکر ان علاقوں کو جو شام سے شروع ہوتا ہے اور مشرقی اور مغربی یورپ تک چلا جاتا ہے، ان علاقوں کو فتح کرنے کے لیے یہ لشکر روانہ فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر جرار بھیجا، جس کا مقابلہ عرب کے عیسائیوں اور یورپ کے رومی فوجوں نے کیا، یعنی ان مسلمانوں کا مقابلہ عرب کے عیسائیوں اور رومی فوجوں سے ہوا۔ اس معرکے کو موتہ
کے نام سے تاریخ اسلام اور تاریخ دنیا میں یاد کیا جاتا ہے۔ اس موتا کی جنگ میں مسلمانوں کے قائدین حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہم شہید ہو گئے اور حضرت جعفر بن ابی طالب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے وہ بھی شہید کر دیے گئے اس موتا کی جنگ میں، اور عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے اس موتا کی جنگ میں۔ یعنی یہ ایک کے بعد دیگرے مذکورہ صحابہ اکرام شہید ہو گئے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی جعفر بن ابی طالب شہید ہو گئے، زید بن حارث شہید ہو گئے، اور عبداللہ بن رواحہ بھی آخرکار شہید ہو گئے اس جنگ میں۔ یکے بعد دیگرے شہید یہ صحابہ ہوتے رہے۔ ان حضرات کے شہادت کے بعد اسلامی لشکر کی کمان، اللہ کی تلوار سیف اللہ، جسے خالد بن ولید کے نام سے تاریخ یاد کرتی ہے، حضرت خالد بن ولید نے قیادت اس جنگ کی، موتا جنگ کی قیادت خالد بن ولید نے سنبھال لی اور اسلامی لشکر کو کامیابی سے اس جنگ سے، یعنی جنگ کو میں شکست ہونے سے بچا لیا۔ خالد بن ولید نے اسلامی لشکر کو بچتے بچاتے کامیابی کے ساتھ مدینہ منورہ لے آئے۔ 9 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم الشان لشکر لے کر شام کی طرف روانہ ہوئے اور تبوک کے مقام پر پہنچ کر پڑاؤ ڈالی، لیکن اس مرتبہ عرب، عیسائیوں اور رومی فوجوں، یورپین آرمی سے اسلامی لشکر کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہوا، یعنی جنگ و جدل نہیں ہوا، بلکہ علاقے کے جو رومن امپائر کا جو مفتوحہ علاقہ تھا ان علاقوں کے امراء نے جزیہ دینے کا وعدہ کر لیا، ایگریمنٹ کر لیا، معاہدے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کر لیا، اس معاہدے پر صلح کر لی۔ اس طرح اسلامی لشکر جنگ تبوک میں 20 راتیں گزارنے کے بعد واپس مدینہ منورہ بخیر و عافیت پہنچ گئے۔ اب واقعہ ہے پھر 2 سال کے بعد، یعنی 11 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقا اور فلسطین کے علاقوں میں رومیوں کے ساتھ جنگ کا اعلان فرمایا۔ اس لشکر میں کہا اور شریک ہوئے مہاجرین صحابہ، وہ جو مکہ سے مدینہ پہنچے تھے وہ صحابہ اکرام بھی اس جنگ میں شرکت کی، اور انصاری صحابہ اکرام بھی شامل ہو گئے اس جنگ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کا امیر حضرت اسامہ رضی اللہ عنہم کو اس لشکر کا کمانڈر مقرر کیا۔ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہم کے لشکر کی تیاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے صرف اور صرف 2 دن پہلے ہفتے کے روز سیٹرڈے والے دن کی تھی کہ روانہ ہوں گے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا منڈے کے روز، اور یہ فوج کی روانگی اور تیاری کی تاریخ جو تھی وہ ہفتے والے روز، جبکہ اس لشکر کی تشکیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیمار ہونے سے پہلے ہی شروع ہو چکی تھی۔ چنانچہ
صحابہ اکرام نے رومیوں کے خلاف مارکا آرائی کے لیے ماہ سفر کے آخر میں پنڈال میں میدان میں جنگ کے لیے جمع ہونے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہم کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا، اپنے والد کی طرح اپنے والد کی جائے شہادت کی طرف جاؤ اے اسامہ، اپنے والد کی جائے شہادت کی طرف جاؤ اور ان کافروں کو اپنے گھوڑوں کے تلوے تلے رونڈ ڈالو۔ اسامہ، میں نے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مزید کہ میں نے تمہیں یعنی اسامہ کو میں نے تمہیں اس لشکر کا قائد مقرر کر دیا ہے، یعنی کمانڈر ان چیف اس لشکر کا میں نے تمہیں یعنی اسامہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے آرگنائز کر کے دشمنوں کے خلاف جنگ کی روانگی کے لیے تیاری کر دی۔ یہ بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے انتقال کے صرف 2 دن پہلے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال تاریخ اسلام میں دن منڈے کا ہے اور یہ واقعہ ہے سیٹرڈے کا۔ کچھ لوگوں نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہم کی امارت پر تنقید کی، یعنی امامت پر تنقید کی، یعنی ان کے کمانڈر ہونے پر تنقید کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جو تنقید کر رہے تھے، چونکہ اسامہ چھوٹے عمر کا تھا صحابہ کے نزدیک، صحابہ کوئی غلط نہیں تھے بلکہ عمر کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے صحاباؤں نے تنقید کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تنقید کو، اعتراضات کو مسترد کرتے ہوئے فرمایا، اگر تم اس کی اسامہ کی قیادت پر معترض ہو، اعتراض کرتے ہو، تو تم اس سے پہلے اس کے والد یعنی اسامہ کے والد کی قیادت پر بھی اعتراض کر چکے ہو۔ اللہ کی قسم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم کھاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی قسم وہ قیادت کا اہل تھا، اسامہ کا باپ وہ قیادت کا، امارت کا، امامت کا اہل تھا اور وہ میرے محبوب لوگوں میں سے تھا، اور اس کے بعد اسامہ بھی میرے محبوب لوگوں میں سے ہے، یعنی اس کا باپ بھی میرے لیے محبوب تھا، میرے محبوب لوگوں میں سے تھا، پسندیدہ لوگوں میں سے تھا، اور اس کا بیٹا اسامہ بھی محبوب لوگوں میں سے ہے۔ اس لشکر کی تیاری کی ابتدا کے 2 دن بعد منڈے والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید بیمار ہو جاتے ہیں، اس لیے یہ لشکر روانہ وقت پر، اس لیے یہ جو صحابیوں کا لشکر اسامہ کی قیادت میں یہ ملک شام کو روانہ نہیں ہو سکا چونکہ نبی کائنات رحمت العالمین سرور کونین بیمار ہو چکے تھے اللہ کے حکم سے۔ اس لشکر کی تیاری کی ابتدا کے 2 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید بیمار ہو گئے، اس لیے یہ لشکر اسامہ کی قیادت میں ملک شام جہاد کے لیے روانہ نہ ہو سکا۔ جنگ کے میدان میں پہنچنے سے پہلے ایک اور مقام آتا ہے، اس مقام کا نام ہے جرف کے مقام پر یہ لشکر رک گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد
مدینہ منورہ یہ لشکر لوٹ آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حالات دگرگوں ہونے لگے، حالات سنگین ہونے لگے۔ اس وقت منافقین چال چلنے لگے، جو اندر سے مسلمان نہیں تھے اوپر سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے تھے۔ ام المومنین، مومنوں کی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما نے ان نامساعد حالات، ان پریشانیوں کی حالت کو ان الفاظ میں بیان فرماتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں تو تمام عرب مرتد یعنی اسلام سے پھرنے لگے ہیں، نفاق پھوٹ پڑا ہے، یعنی بد اعتمادی آپس میں پھیل چکی ہے، اتحاد کا فقدان ہو چکا ہے مسلمانوں کے درمیان، چونکہ جو اصل قائد تھا، جو تمام مومنوں کا بادشاہ تھا، جس کو اللہ نے رسول بنایا تھا، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں کے درمیان اتفاق ختم ہونے لگا۔ یہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اللہ کی قسم مجھ پر یہ بھی عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ میرے والد یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم پر ایسی مصیبتیں ٹوٹ پڑی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا کہ اگر وہ مضبوط پہاڑوں پر گرتی، یہ مصیبت مضبوط ترین پہاڑوں پر گرتی تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام یوں پریشان ہو چکے تھے، یقیناً رہبر اگر چھوٹ جائے، قائد اگر جدا ہو جائے ہمیشہ کے لیے، تو اس کے جو مقتدی ہیں، ان کے جو پیروکار ہیں، ان کے حوصلے کیسے بلند رہیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال امت مسلمہ، مومنین مومنات کے لیے ایک درد بھرا پیغام تھا۔ درد کے ساتھ یہ خبر صحابہ اکرام نے سہی۔ جس طرح عائشہ رضی اللہ عنہا مزید فرماتی ہیں، جس طرح بکریاں بارش والی رات جب تیز بارش ہو، دھواں دھک کر آندھی طوفان کے ساتھ بارش ہو، تو جو بکریاں ہیں وہ اس بارش والی رات درندوں کی سرزمین پر ڈری سہمی کھڑی ہوتی ہیں، اور بارش بھی ہے، درندے بھی ہیں، جنگل بھی ہے، تاریکی بھی ہے، اندھیرا بھی ہے، اور اوپر سے غم بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا غم صحاباؤں سے بڑھ کر کسی کو نہیں۔ صحاباؤں میں جو سب سے بڑے افضل محبت کرنے والے یقیناً سب صحابہ تھے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم کی بات ہی الگ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم غمزدہ تھے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم کو خلیفہ بنایا گیا۔ خلیفہ بنے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تیسرے روز یہ اعلان فرمایا، خبردار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم ریمارکیبل میسج اپنے تمام دوستوں کو، لشکر کو، امتیوں، نبی کے امتیوں کو، اللہ کے بندوں کو، صحابہ کرام کو، تابعین کو پیغام دیتے ہیں، کھلا پیغام دیتے ہیں کہ خبردار، لشکر اسامہ کا کوئی سپاہی آج رات مدینہ منورہ میں نہ گزارے، بلکہ وہ لشکر
یہ جو لشکر ہے وہ جرف پہنچ کر اپنے ٹارگٹ پر حاضر ہو جائے دشمنوں سے مارکا کرنے کے لیے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم نے کیوں ارشاد فرمایا؟ وہ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا کہ اسامہ تم تیاری کرو، تم کمانڈر ہو اس لشکر کے، اور جاؤ۔ اور یہ اسامہ کی قیادت میں لشکر آلریڈی روانہ ہو چکا تھا، لیکن جب راستے میں اسامہ کو خبر ملی کہ رحمت العالمین اب اس دنیا میں نہیں رہے تو یقیناً کسی کے بازو میں طاقت باقی نہیں رہی۔ آج میں بھی جب یہ بات کو کہہ رہا ہوں تاریخ اسلام کی روشنی میں تو میرا دل بھی رو رہا ہے بحیثیت مومن کے۔ اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت صحابہ اکرام کے طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔